اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیہا جمیعا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو ہمیں صبر اصرار کا درس دیتا ہے، جس میں آل نبی اولاد علی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی کربلا معلیٰ کے میں پیش کی جس کی مثال نہیں بنتی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دستی جزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا پر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہیں۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کر تو دیکھ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کیوں اور کیسے پیش آیا؟ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین پاک کی طرف مسلسل خطوط لکھے۔ ان خطوط کا مضمون ابن خلود نے ان الفاظ میں لکھا کہ اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیں تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دیں۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم عرض کر رہے تھے، ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ عرض کیا، اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثناء میں کوفہ والوں کے پیغام اور آنے لگے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر آپ کو بتائیں۔ جاتے دفعہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی تعرض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں۔
حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا تو تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے، اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب میں کوفہ پہنچوں گا تو اہلِ کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور بلا تحمل خاموشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعہ کے دروازے پر پہنچا اور فوراً داخل ہو گیا اور قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے نہ بچ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے۔ ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کیا اور باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بد عہدی کی اور دھڑادھڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر میں موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دے دی۔ اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں؟ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے 2 بچوں کو قاضی شریف کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی قجار کے شہر نے ایک ہی حملے سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی دھاڑس بندھ گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے ہی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملہ سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ پر چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔
بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے توانمی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوعا کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے دو سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلوار آپ کے سر پر گری، آپ چکرا کر زمین پر گرے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد، تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ امام مسلم، نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد، کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم، کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہو۔ امام مسلم، بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأتمندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس محمد کی اختر پہ لاکھوں سلام۔ سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل واقعہ کربلا مکمل بیان ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو بھی بات کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔